بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کی طرف سے یہ پہلا آن لائن علمی و تربیتی دورہ ہے جس کا یہ 7واں درس ہے۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ اپنی کتاب الفرق بین النصیحۃ والتعییر کے اندر نصیحت کس طرح کی جاتی ہے، نصیحت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے منہ پر اس کی برائی کرتا ہے، کسی کی برائی کا تذکرہ اور اس کی خامیوں کا تذکرہ اس کے منہ پر کرتا ہے اور اس کا مقصد خیر خواہی اور نصیحت ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی کی برائی اس کے منہ پر کرتا ہے لیکن مقصد اسے تکلیف دینا اور اس کو پریشانی میں مبتلا کرنا یا ذلیل کرنا ہے تو یہ حرام اور ناجائز ہے۔ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں پیٹھ پیچھے نہیں بولتا، میں منہ پر بولتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے کہ اگر وہ کسی کی غیبت نہیں کرتا، لیکن اگر وہ سامنے کہتا ہے، کسی کی برائی کرتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر مقصد اسے تکلیف دینا، اسے پریشان کرنا، اسے 4 لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا ہے تو یہ میرے بھائیوں جائز نہیں ہے۔ اور اگر مقصد خیر خواہی اور نصیحت ہے تو کسی کو اس کے منہ پر بھی برا بولا جا سکتا ہے، یعنی یہ کہ اس کی خامیاں اور اس کی جو غلطیاں ہیں اس کو اس کے سامنے رکھ کر اس کو نصیحت کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو نصیحت کرتے ہوئے اس کے سامنے اس کی خامیوں کا تذکرہ کرتا ہے تو جس شخص کو نصیحت کی جا رہی ہے اس کے لیے بھی بہتر ہے، اور بہتر یہ بات بہت بہتر ہے، اور بہتر اس لیے کہ اگر اس کے پاس کوئی عذر ہے تو وہ عذر اس کے سامنے رکھیں۔ اس کے بعد حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ کسی کو اس کے گناہ کی وجہ سے عار دلانا یہ قابل مذمت ہے، اور کسی کو اس کے گناہ کی وجہ سے سارے لوگوں کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ کرنا یا ذلیل کرنا یہ بھی قابل مذمت ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس لونڈی کو عار دلانے سے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس لونڈی کو عار دلانے سے منع فرمایا جس نے زنا کیا تھا لیکن زنا کی حد اس کو لگائی گئی تھی۔ لہٰذا اگر کسی شخص کو اس کے کرم کی سزا ملتی ہے، اس کی جو غلطیاں ہے اس کی سزا ملتی ہے، یا وہ اپنی غلطیوں سے توبہ کر لیتا ہے تو غلطیوں سے توبہ کر لینے کے بعد اس کی پچھلی غلطیاں اس کے سامنے اس کا تذکرہ کرنا یا 4 لوگوں کے سامنے ان غلطیوں کا ذکر کرنا اور ان غلطیوں کو ذکر کرتے ہوئے انہیں عار دلانا یہ قابل مذموم ہے، اور ایسا کرنا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اس تعلق سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو حدیث روایت کی ہے اس حدیث کو بھی پچھلے درس کے اندر پیش کیا گیا، جس کے اندر فرمایا گیا کہ من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعملہ، کہ جو شخص کسی اپنے بھائی کو عار دلاتا ہے اس کی گناہ کی وجہ سے تو وہ مرنے سے پہلے وہ اسی گناہ کے اندر مبتلا ہوگا۔ یہ تمام باتیں پچھلے درس کے اندر آئی۔ اس کے علاوہ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ان گناہوں پر محمول کیا جائے گا جن گناہوں سے آدمی نے توبہ کر لی ہے۔ لہذا اگر کسی شخص نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے تو ان گناہوں کو یاد کر کے یا 4 لوگوں کے سامنے ان گناہوں سے اس کا تعارف کر کے یا ان گناہوں کی تشہیر کر کے اسے ذلیل کرنا اور عار دلانا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں پچھلے درس کے اندر آئی، اور اس کے بعد فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کا یہ قول حافظ ابن رجب رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں، اور اسی سے اس درس کی ابتدا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں قال الفضیل المؤمن یستر وینصح والفاجر یہتک ویعیر۔ فضیل بن عیاض ابن بشر الخراسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ ہے، اور ایک دوسرے قاضی فضیل ہے، قاضی فضیل ابن عیاض ابن موسیٰ الیحسبی، یا قاضی عیاض ابن موسیٰ ابن عیاض الیحسبی الاندلسی۔
یہ جو ہے قاضی عیاض یہ متأخر ہے اور ان کی وفات 544 ہجری میں اسپین کے اندر ہوئی، اور اسپین کے یہ قاضی تھے، وہاں کے فقیہ تھے۔ اور فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا تعلق خراسان سے تھا اور یہ متقدم ہیں، ان کی وفات 187 ہجری کے اندر ہوئی، اور یہ عابد اور زاہد تھے، اور قاضی فضیل فقیہ بھی تھے اور محدث بھی تھے۔ تو دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے، بعض لوگ دونوں میں فرق نہیں کر پاتے۔ تو فضیل بن عیاض رحمہ اللہ جو کہ عابد تھے، زاہد تھے، فرماتے ہیں کہ المؤمن یستر وینصح والفاجر یہتک ویعیر، کہ جو مومن ہوتا ہے وہ نصیحت کرتا ہے، اور نصیحت کرتے ہوئے جو گناہ کا کام ہے، جس شخص کو نصیحت کی جا رہی ہے اس کے گناہ کے کام کو وہ چھپاتا ہے، اور جو فاسق و فاجر ہوتا ہے وہ بھی نصیحت کا روپ دھارتا ہے لیکن وہ نصیحت نہیں کرتا، وہ راز کو فاش کر دیتا ہے، یعنی گناہ جو انسان نے اکیلے میں کیے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، تو جب وہ نصیحت کرتا ہے تو ان گناہوں کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کرتا ہے اور ان گناہوں سے عار دلاتا ہے۔ تو مومن نصیحت کرتا ہے تو نصیحت کا یہ طریقہ ہوتا ہے تو کہ وہ اکیلے میں نصیحت کرتا ہے، اور فاسق و فاجر جو ہوتا ہے وہ سب کے سامنے نصیحت کرتا ہے، اور جو برائیاں آدمی نے کی ہے یا جو گناہ آدمی نے کیے ہیں ان کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کرتا ہے۔ فرماتے ہیں فَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْفُضَيْلُ مِنْ عَلَامَاتِ النُّصْحِ وَالتَّعْيِيرِ وَهُوَ أَنَّ النُّصْحَ يَقْتَرِنُ بِهِ السِّتْرُ وَالتَّعْيِيرَ يَقْتَرِنُ بِهِ الْإِعْلَانُ۔ کہتے ہیں کہ یہ جو بات فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہے، اس سے نصیحت اور عار میں کیا فرق ہے یہ واضح ہو کر رہ جاتا ہے، اس لیے کہ نصیحت یہ ستر پوشی کے ساتھ ہوتی ہے، گناہوں پر پردہ ڈالا جاتا ہے، گناہوں پر پردہ ڈال کر کسی کو نصیحت کی جاتی ہے، جبکہ عار دلانا جو ہے یہ کسی کے گناہ کی تشہیر کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا تھا کہ النصیحۃ علی الملأ فضیحہ، کہ کسی شخص کو سارے لوگوں کے سامنے نصیحت کرنا یہ نصیحت نہیں، یہ تو فضیحت ہے، یہ اس کو ذلیل کرنا ہے۔ اور حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ يُقَالُ مَنْ أَمَرَ أَخَاهُ عَلَى رُؤُوسِ الْمَلَإِ فَقَدْ عَيَّرَهُ أَوْ بِهَذَا الْمَعْنَى۔ کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ جس شخص نے کسی کو سب لوگوں کے سامنے، سارے لوگوں کے سامنے نصیحت کی، گویا اس نے اس کو عار دلائی۔ تو نصیحت جو ہوتی ہے وہ اکیلے میں کی جاتی ہے، اور جو عار دلانا ہوتا ہے وہ سارے لوگوں کے سامنے ہوتا ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ الاخلاق والسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ اذا نصحت فانصح سرا لا جہرا، اگر تم کسی کو نصیحت کرنا چاہتے ہو تو تم اکیلے میں نصیحت کرو، سارے لوگوں کے سامنے نہ کرو، نصیحت سری ہونی چاہیے، جہری نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد فرماتے ہو بتعریض لا تصریح، اور اشارے اور کنایے میں نصیحت کرو، وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ نصیحت مت کرو۔ فرماتے ہیں الا ان يفهم المنصوح تعریضك فلا بد من التصریح، الا ہے کہ جس کو نصیحت کی جا رہی ہے اگر وہ آپ کے اشارے اور کنایے کو نہیں سمجھتا ہے تو یہاں پر وضاحت ضروری ہے۔ کیا مطلب ہے اشارے اور کنایے میں نصیحت کرنے کا؟ مطلب یہ ہے کہ اس نے جو کرائم کیا ہے اس کرائم کا نام لے کر آپ اس کو نصیحت مت کیجیے کہ آپ نے ایسا ایسا کیا ہے، یہ جرم کیا ہے، یہ گناہ کیا ہے، بلکہ اشارے اور کنایے میں اس کو نصیحت کیجیے۔ لیکن اگر وہ اشارہ اور کنایہ نہیں سمجھتا ہے تو ایسی صورت میں پھر تصریح کی جا سکتی ہے، وضاحت کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ولا تنصح على شرط القبول منك فإن تعديت هذه الوجوه فأنت ظالم لا ناصح۔ کہتے ہیں کہ اس شرط پر نصیحت نہ کرو کہ وہ تمہاری نصیحت کو قبول کرے گا۔ بہت سارے لوگ شرط لگاتے ہیں نصیحت کرتے ہوئے کہ میری بات کو آپ یہ عہد کرو اور یہ وعدہ کرو کہ میری بات کو قبول کرو گے۔ یہ میرے بھائیوں نصیحت کا نبوی طریقہ نہیں ہے، اور اہل علم نے طریقہ کبھی بھی اختیار نہیں کیا کہ نصیحت کو شرط کے ساتھ نصیحت کی جائے، اہل علم کا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ان باتوں کا خیال رکھتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تم ظالم ہو، تم ناصح نہیں ہو۔ اگر کوئی انسان نصیحت کا روپ دھارتا ہے، ناصح کا روپ دھارتا ہے اور کسی کو نصیحت کرتا ہے لیکن سارے لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرتا ہے تو وہ ظالم ہے، وہ زیادتی کرنے والا ہے، وہ مجرم ہے، وہ گنہگار ہے، وہ ناصح نہیں ہے، وہ خیر خواہ نہیں ہے۔
تو میرے بھائیوں، امام ابن حزم رحمہ اللہ نے جو یہ باتیں بیان کی ہے نصیحت اور خیر خواہی کے سلسلے میں، ان باتوں کا خیال کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَكَانَ السَّلَفُ يَكْرَهُونَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، کہ سلف صالحین رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن میں صحابہ بھی ہے، تابعین بھی ہے، اور صحابہ اور تابعین کے بعد وہ لوگ جنہوں نے انہی کے طریقے کو اور انہی کے منہج کو اختیار کرتے ہوئے زندگی گزاری، یہ سب کے سب سلف صالح ہے۔ کہتے ہیں کہ سلف صالح یہ بھلائی کا حکم دینے اور برائی کے روکنے میں اس طریقے کو ناپسند کرتے تھے۔ کون سا طریقہ؟ یہ طریقہ کہ سارے لوگوں کے سامنے بھلائی کا حکم دیا جائے یا سارے لوگوں کے سامنے کسی پرٹیکولر شخص کو برائی سے روکا جائے، یہ طریقہ اہل علم کا طریقہ نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَيُحِبُّونَ أَن يَكُونَ سِرًّا فِي مَا بَيْنَ الْآمِرِ وَالْمَأْمُورِ فَإِنَّ هَذَا مِنْ عَلَامَاتِ النَّصْحِ۔ کہتے ہیں کہ سلف صالحین یہ پسند کرتے تھے کہ نصیحت، جو شخص نصیحت کر رہا ہے اور جس کو نصیحت کی جا رہی ہے، ان کے درمیان ہو، اور یہی خیر خواہی کی علامت ہے، یہی نصیحت کی علامت ہے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ النَّاصِحَ لَيْسَ لَهُ غَرَضٌ فِي إِشَاعَةِ عُيُوبِ مَنْ يَنصَحُ لَهُ وَإِنَّمَا غَرَضُهُ إِزَالَةُ الْمَفْسَدَةِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا۔ کہتے ہیں اس لیے کہ جو ناصح ہے، جو آپ کا خیر خواہ ہے، اس کو کوئی مطلب نہیں آپ کے جو گناہ ہے وہ گناہ لوگ جانیں، ان گناہوں کی تشہیر کی جائے، ان گناہوں کو اور ان غلطیوں کو وائرل کیا جائے، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ لہذا جب بھی وہ نصیحت کرتا ہے تو اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ جو آپ نے گناہ کیا ہے، جو جرم کیا ہے، وہ جرم اور وہ گناہ لوگ نہ جانیں، ان کے جاننے سے پہلے آپ اس سے تائب ہو جائے، توبہ کر لے، اور یہ جو خامی اور یہ جو غلطی اور یہ جو عیب آپ کے اندر موجود ہے، اس عیب سے آپ چھٹکارا پائے۔ یہ مقصد ہوتا ہے ناصح کا، نصیحت کرنے والے کا۔ فرماتے ہو انما غرضه ازالۃ المفسدۃ التي وقع فيها، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو برائی کے اندر ہم مبتلا ہے، جو عیب ہم لوگوں کے اندر ہے، جو خامی ہم لوگوں کے اندر ہے، وہ ہم سے دور ہو جائے، یہی نصیحت کرنے والے کا مقصد ہوتا ہے اور یہی اخلاص کی علامت ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْإِشَاعَةُ وَإِظْهَارُ الْعُيُوبِ فَهُوَ مِمَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ فرماتے ہیں کہ کسی کے عیوب کی تشہیر کرنا اور اس کے گناہوں کو وائرل کرنا، یہ ایسی چیز ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ فحش چیزیں مومنوں میں پھیلے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ میرے بھائیو، یہاں پر آیت میں فاحشہ سے کیا مراد ہے؟ تو اس تعلق سے اہل علم کہتے ہیں کہ فاحشہ سے مراد بہتان تراشی ہے، اتہام بازی ہے، جھوٹی خبریں ہیں، افواہ ہیں، کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، کسی کے خلاف ایجنڈا چلانا۔ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ کسی کے خلاف ایجنڈا چلایا جائے، ان کے عیوب اور ان کی جو غلطیاں ہیں وہ لوگ جانیں، مسلمان جانیں، اور اس طرح کرائم عام ہو جائے، غلطیاں عام ہو جائے، لوگ کرائم کرنے لگے، تو ایسے لوگوں کو دنیا اور آخرت میں عذاب ہے۔ یہ آیت کریمہ میرے بھائیوں ان آیتوں میں سے ہے جن آیتوں کو اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات کے سلسلے میں نازل فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر چند منافقوں نے، چند لوگوں نے بہت بری تہمت لگائی۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بری فرمایا اس تہمت سے، اور ان کے سلسلے میں قرآن نازل فرمایا، قرآن کی یہ آیتیں نازل فرمائی۔ انہی میں سے ایک آیت یہ ہے کہ جو لوگ غلط باتوں کو رواج دیتے ہیں، کسی پر تہمت اور الزام تراشی کی جو بات ہوتی ہے اس کو وائرل کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے سے کرائم کو اور غلطیوں کو عام دیکھنا چاہتے ہیں مومنوں میں، وہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو دنیا اور آخرت کے اندر عذاب ہے۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ والاحادیث فی فضل السر کثیرۃ جدا، کہ گناہوں کی پردہ پوشی کے سلسلے میں جو حدیثیں ہیں بہت زیادہ ہیں۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو بھی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے گناہ کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے گناہ کو جاننے کے باوجود یا اس کی غلطی اور عیب کو جاننے کے باوجود وہ اس کو چھپاتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا۔
ایک روایت میں اس طرح بھی آتا ہے من ستر مسلمن فی الدنیا سترہ اللہ عز وجل فی الدنیا والآخرہ، جو شخص دنیا میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے گناہ کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وقال بعض العلماء لمن يأمر بالمعروف واجتهد ان تستر العصاة فإن ظهور عوراتهم وهن في الاسلام احق شيء بالستر العورة۔ فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم اور بعض سلف جو نصیحت کرنے والے ہیں، بھلائی کا حکم دینے والے ہیں، جو دعات ہے، جو واعظین ہیں، ان کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بات کہتے تھے کہ وجتہد ان تستر العصا، کوشش کرو کہ نصیحت کرتے ہوئے جو گنہگار ہے ان کے جو گناہ ہے ان پر تم پردہ ڈالو، اس بات کی کوشش کرو۔ کیوں؟ فإن ظہور عوراتہم وہن فی الاسلام، اس لیے کہ ان کے جو گناہ ہے اور ان کے جو کرائم ہے اگر یہ لوگوں کے سامنے، خاص طور پر کافروں کے سامنے آ جائے تو اس میں اسلام کی کمزوری سامنے ابھر کر آتی ہے۔ احق شیء بالستر العورہ، سب سے زیادہ حقدار جس چیز کو چھپایا جائے وہ انسان کی برائیاں ہیں۔ انسان کے جسم کو انسان چھپاتا ہے، اس طرح دوسرے انسان کی جو برائیاں جن کا تعلق اس کی ذات سے ہے، عام لوگوں سے نہیں ہے، ان برائیوں کے تعلق سے اصول یہ ہے کہ ان برائیوں کو چھپایا جائے لیکن نصیحت کی جائے۔ یہ خواہش ہونی چاہیے، یہ تمنا ہونی چاہیے اور دل کے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ ایک مسلمان بھائی سے جو یہ غلطیاں ہو رہی ہے اور یہ جو گناہ سرزد ہو رہے، بھلے ہی اکیلے میں سرزد ہو رہے ہوں یا کسی اور کے ساتھ وہ کر رہا ہو، وہ ان عیوب سے اور ان گناہوں سے اور ان خامیوں سے بری ہو جائے۔ تو اس تعلق سے اگر کوئی اپنے ذہن میں یہ بات رکھتے ہوئے اس کو نصیحت کرے گا تو یقیناً اس کی نصیحت میں اور اس کی باتوں میں نرمی ہوگی۔ وہ یہ چاہے گا کہ اس برائی سے اور اس گناہ سے جو میرا مسلمان بھائی ہے وہ محفوظ رہے۔ کہتے ہیں کہ اہل علم حکم دیا کرتے تھے، جو لوگ بھلائی کا حکم دینے والے ہیں، یعنی جو واعظین ہیں، جو دعات ہیں، ان سے یہ کہا کرتے تھے اور ریکویسٹ کیا کرتے تھے، بلکہ ان کو یہ حکم دیا کرتے تھے کہ دیکھو جو گنہگاروں کی جو گناہ ہے یا پھر ان کی جو غلطیاں ہیں، کوشش کرو کہ تم ان کی غلطیوں کو چھپاؤ۔ کیا مقصد ہے؟ مقصد جو حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا، کیونکہ گناہوں کا اظہار اسلام میں کمزوری بن کر نظر آتا ہے، اس لیے کہ اگر مسلمانوں کے جو کرائم ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے گے، خاص طور پر دشمنان اسلام کے سامنے، تو وہ اسلام کو برا بھلا کہے گے۔ وہ مسلمانوں کو برا بھلا کہنے کے ساتھ ساتھ اسلام کو بھی برا بھلا کہے گے کہ جس مذہب کے ماننے والے ہیں، دیکھو اس مذہب کے ماننے والے کس طرح حرکتیں کر، ان کے کیریکٹر کیا ہیں، ان کے اخلاق کیا ہیں، اس طرح کی وہ حرکتیں کر رہے ہیں، اس طرح کے وہ کرائم کر رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ نصیحت کرتے ہوئے جو گنہگار ہیں اور جو غلطی کسی نے کی ہے اس غلطی پر پردہ پوشی، اس غلطی پر پردہ ڈالا جائے، اس غلطی کو لوگوں کے سامنے وائرل نہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر چند لوگ جو لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، شرابی، اس کے علاوہ چور، اچکے اور گنڈے ٹائپ کے لوگ ان پر محنت کرتے ہیں، ان کو نمازی بناتے ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اپنی ایڈورٹائزنگ کے لیے ان کے گناہوں کی تشہیر کرتے ہیں۔ جس بھی گاؤں میں جاتے ہیں یا جس مسجد میں جاتے ہیں ان کو کھڑا کرتے ہیں اور 4 لوگوں کے سامنے یا 10 لوگوں یا 15 لوگوں کے سامنے، جتنے بھی لوگ دین کی بات سننے کے لیے بیٹھتے ہیں ان کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ایسے تھے، یہ شرابی تھے، یہ روز شراب پیتے تھے، یہ اپنی بیوی پر ظلم کرتے تھے، یہ جو ہے ڈکیتی کرتے تھے، یہ ڈاکو تھے بہت بڑے، انہوں نے اتنی چوریاں کی ہے، ان کا ایسا ریکارڈ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، گناہوں کی تشہیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو طریقہ ہے یہ طریقہ اہل علم کا طریقہ کار ہرگز بھی نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک واقعہ کافی مشہور ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں تک صحیح ہے، لیکن یہ بات کافی مشہور ہے کہ انہی میں سے کچھ لوگوں نے ایک صاحب کو پکڑا جو بہت بڑے گنڈے تھے، ان کو لے کر گئے اور گاؤں میں لے کر گئے اور کہا کہ یہ ایسے تھے ویسے تھے، ان کو اللہ رب العالمین نے ہدایت دی، یہ ہمارے ساتھ جاتے ہیں گاؤں اور نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس کے بعد دوسری مسجد میں گئے، تیسری مسجد میں گئے، گاؤں جب بھی گاؤں میں جاتے ان کا تعارف ان کی برائیوں سے کیا جاتا، ان کے عیوب سے کیا جاتا۔ وہ پریشان ہو گئے کہ میرے یہ عیوب، میرے یہ گناہ
جو آج تک کوئی نہیں جانتا تھا اللہ کے علاوہ، اور میرے علاقے کے 2-4 افراد جو جانتے تھے ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، آج پوری دنیا جاننے لگی ہے۔ تو انہوں نے اس سے بھی توبہ کر لیا اور وہاں سے نکل گئے۔ یہ واقعہ کافی مشہور ہے۔ تو میرے بھائیوں، گناہوں کی تشہیر کر کے کسی کو نصیحت کرنا یہ نصیحت نہیں ہے بلکہ یہ فضیحت ہے۔ کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ اگر کسی کو برائی کرتے دیکھتے ہیں فوراً ویڈیو نکالتے ہیں اور پھر بعد میں اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہے کہ اس کو وائرل کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پر اور اسے ذلیل کرتے ہیں۔ یہ طریقہ میرے بھائیوں نصیحت کا طریقہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ فوٹوز نکالتے ہیں اور فوٹوز نکال کر پھر اپنا ٹائٹل چپکاتے ہیں اور اس کے خلاف ایجنڈا چلاتے ہیں اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں طریقہ ایمانداروں کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ طریقہ حقیقت میں مجرموں کا طریقہ ہے، جو سوشل میڈیا کے مجرم ہیں اور حقیقت میں لوگوں کو نصیحت کرنا نہیں چاہتے بلکہ ان کی فضیحت چاہتے ہیں، ان کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَلِهَذَا كَانَ إِشَاعَةُ الْفَاحِشَةِ مُقْتَرِنَةً بِالتَّعْيِيرِ وَهُمَا مِنْ خِصَالِ الْفُجَّارِ۔ فرماتے ہیں کہ برائی کی تشہیر کرنا، اس کے اندر ہار دلانا خود بخود آ جاتا ہے۔ اس لیے کہ آدمی اگر کسی کی برائی کی تشہیر کر رہا ہے، نصیحت کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کی برائی کی تشہیر کی جائے، اس کے جو عیوب ہے، اس کی جو غلطیاں ہیں اس کو لوگوں کے سامنے لایا جائے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہتے ہیں کہ جو عار دلاتا ہے اور برائی کی تشہیر بھی کرتا ہے، یہ فاسق و فاجر میں سے، ہما من خصال الفجار۔ فرماتے ہیں کہ یہ اچھے لوگوں کی علامت نہیں ہے، یہ فاسق و فجار قسم کے لوگوں کی خصلت اور ان کی عادت ہے۔ کہتے ہیں کہ لأن الفاجر لا غرض له في زوال المفاسد ولا في اجتناب المؤمن للنقائص والمعائب۔ کہتے ہیں کہ جو فاسق و فاجر ہوتا ہے، اگر وہ ناصح بن کر سامنے آتا ہے کہ وہ نصیحت کرنے والا ہے، تو اس کا کوئی یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ اپنے مومن بھائی کے اندر جو غلطیاں ہے، جو نقص ہے، جو خامیاں ہے، ان خامیوں کو ختم کرے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں ہوتا ہے کہ مومن کے اندر جو غلطیاں ہیں وہ ان غلطیوں سے باز آ جائے، جو گناہ وہ کر رہا ہے وہ اس گناہ سے باز آ جائے، یہ مقصد نہیں ہوتا۔ انما غرضه في مجرد اشاعة العيب في اخيه المؤمن وهتك عرضه فهو يعيد ذلك ويبديه۔ فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے مومن بھائی کے اندر جو عیب ہے اور جو خامیاں ہیں ان کی اشاعت کی جائے، ان کی تشہیر کی جائے، ان کو وائرل کیا جائے اور اس کی عزت کو تار تار کیا جائے۔ لہٰذا وہ ان غلطیوں کو دہراتا رہتا ہے اور ان کا اظہار لوگوں کے سامنے کرتا رہتا ہے، اس لیے کہ اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو غلطیاں کر رہا ہے لوگ اس کی غلطیوں کو جانیں، اس کے گناہ کو جانیں اور اس سے بدزن ہو جائے۔ کہتے ہیں وَمَقْصُودُهُ تَنَقُّصُ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ فِي إِظْهَارِ عُيُوبِهِ وَمَسَاوِيهِ لِلنَّاسِ لِيُدْخِلَ عَلَيْهِ الضَّرَرَ فِي الدُّنْيَا۔ اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنے مومن بھائی کی جو خامیاں ہیں اور اس کی جو غلطیاں ہیں اس کو لوگوں کے سامنے لائے، لوگوں کے سامنے پیش کرے تاکہ دنیا کے اندر اس کو نقصان پہنچائے۔ تو یہ میرے بھائیوں فاسق و فاجر کی نصیحت ہے اور ایک مومن کی نصیحت ہے، جس کے تعلق سے فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب وہ نصیحت کرتا ہے تو اکیلے میں نصیحت کرتا ہے، سری نصیحت کرتا ہے اور اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ جو گناہ اس سے سرزد ہوا ہے، جو غلطی اس سے سرزد ہوئی ہے، دوسرے لوگ اس کی غلطی کو نہ جانیں۔ لیکن جو فاسق و فاجر ہوتا ہے وہ نصیحت کرتا ہے تو عار دلاتا ہے، چار لوگوں کے سامنے ذلیل کرتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کو بھی حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو ذلیل کیا جائے، اس کو بدنام کیا جائے، اس کو لوگوں پر سے اس کا اعتماد ہٹا دیا جائے، اس کا اعتبار ہٹا دیا جائے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے، اس بنیاد پر وہ عار دلاتا ہے، نصیحت نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، یہاں پر ایک بات کا جاننا اور اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ اگر گناہ کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے، عام لوگوں سے نہیں ہے، غلطی کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے، عام لوگوں سے نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جب اس کو نصیحت کی جائے گی تو اکیلے میں نصیحت کی جائے گی۔ لیکن اگر غلطی کا تعلق چاہے وہ علمی ہو یا عملی ہو، علمی ہو، منہجی ہو یا عملی ہو، اگر غلطی کا تعلق عام لوگوں سے ہے
تو ایسی صورت میں سارے لوگوں کے سامنے اس کو نصیحت کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی کرمنل ہے، کوئی مجرم ہے، کوئی مرڈر کرنے والا ہے، کوئی چوری کرنے والا ہے، معاشرے اور سماج اور سوسائٹی کے لوگ اس سے پریشان ہیں، مجاہر بالفسق ہے، بالکل فاسق و فاجر شخص ہے، لا غیبت لفاسق، اہل علم کہتے ہیں کہ اس کی غیبت نہیں، اس کو سب کے سامنے ذلیل کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس شخص کی شکایت کی جائے گی پولیس کے اندر، پولیس اسٹیشن کے اندر، اور اس کو لایا جائے گا، اس کو پکڑا جائے، اس کی شکایت کی جائے گی، اس کے عیوب کو واضح کیا جائے گا، اس کی خامیوں کو واضح کیا جائے گا۔ مقصد کیا ہوگا؟ مقصد یہ ہوگا کہ سماج اور سوسائٹی کو اس کے جو کرائم ہے اور اس کی جو غلطیاں اس سے بچایا جائے۔ تو میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص، عام انسان، اس سے غلطی سرزد ہوتی ہے، خاص طور پر اکیلے میں، یا ایسی غلطی سرزد ہوتی ہے جس کا تعلق اس کی ذات سے ہے، تو 4 لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کر کے نصیحت نہیں کی جائے گی۔ یہ نصیحت نہیں ہے، یہ عار دلانا ہے، یہ اس کو ذلیل کرنا ہے۔ اس کو کس طرح نصیحت کی جائے گی؟ اکیلے میں نصیحت کی جائے گی، نرم لہجے میں اور اشارے اور کنایے میں نصیحت کی جائے گی۔ لیکن جو کرمنل ہے، جو لوگوں کو پریشان کرتے رہتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی غیبت کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر اہل علم میں سے کسی سے غلطی سرزد ہو جائے، اہل علم میں سے کسی نے شاذ موقف اختیار کر لیا، پوری دنیا سے ہٹ کر ایک الگ موقف اختیار کر لیا، اور اس کو وہ سنت سمجھتا ہے، اس کے اوپر رد کیا جائے گا، اس کی تردید کی جائے گی، اس کو سمجھایا جائے گا۔ اگر بات سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ایسی صورت میں اگر غلطی اعلانی طور پر ہوئی ہے، محاضرے میں غلطی ہوئی ہے، درس میں غلطی ہوئی ہے، خطبے میں غلطی ہوئی ہے، کتاب لکھتے ہوئے غلطی ہوئی ہے، آرٹیکل لکھتے ہوئے غلطی ہے، تو رد بھی اعلانی طور پر کیا جائے گا، اکیلے میں نہیں کیا جائے گا۔ لیکن کس طرح رد کیا جائے گا، کس طرح تردید کی جائے گی، اس کے کیا اصول ہے، کیا ضوابط ہے، ان تمام اصولوں کو، ضوابط کو حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے کتاب کے مقدمے کے اندر ذکر کیا۔ آپ یاد کیجئے کہ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے جو اصول اور جو قواعد بیان فرمائے، ایک تو یہ کہ رد کرتے ہوئے انسان جو ہے اس کا مقصود کیا ہونا چاہیے، للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہ، مقصد اس کا صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے کہ غلطی سے انسان باز آ جائے، یہ مقصد ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی مقصد ہونا چاہیے کہ اگر کسی عالم نے شاذ قول اختیار کر لیا، پوری دنیا سے ہٹ کر ایک الگ موقف اختیار کر لیا، تو لوگ شاذ قول میں یا اس کی شاذ رائے میں اس کی اتباع نہ کریں۔ اس لیے کہ اگر کوئی علماء کی شاذ آراء کو تلاش کرتا ہے، اور یہ بات بھی پچھلے دروس کے اندر آئی کہ علماء سے غلطیاں ہوتی ہیں، ان کے شذوذات موجود ہیں، تقریباً ہر بڑے عالم کے شاذ اقوال اور ان کے مفردات موجود ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کے مفردات کو تلاش کرنا شروع کرے اور ان کے مفردات اور ان کے شاذ اقوال میں ہی ان کی پیروی کرنے لگے، سلف کہتے ہیں کہ وہ شخص زندیق ہو جائے گا، بے دین ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو شاذ اقوال ہے، جو الگ موقف اہل علم میں سے کسی نے اختیار کیا ہے، ان پر ان کی تنبیہ کی جائے، اور اس کو کس طرح رد کیا جائے گا۔ کسی نے نص صریح کی مخالفت کی جان بوجھ کر، تو اس پر کس طرح رد کیا جائے گا، یہ ساری باتیں پچھلے دروس کے اندر آئی۔ تو میرے بھائیوں، اگر غلطی علمی ہے، منہجی ہے، اور غلطی علنی ہے، سب لوگوں کے سامنے ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں جو رجوع ہوگا غلطیوں سے، وہ بھی علنی ہونا چاہیے۔ اگر اہل علم میں سے کسی سے غلطی ہوئی ہے، اگر وہ رجوع کرتا ہے اپنی غلطی سے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر رجوع نہیں کرتا ہے تو نصیحت دین کے ساتھ یہ خیرخواہی ہے کہ اس کی غلطیوں کو مصلحت و ضرورت کے حساب سے اس کی غلطی کو اصولوں اور ضوابط کی روشنی میں واضح کیا جائے گا، تاکہ عام لوگ اس کی غلطی میں اس کی اتباع نہ کریں۔ امام ابن الانباری رحمہ اللہ کا واقعہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے جب ان کی غلطی پکڑی، اور غلطی بھی صرف اور صرف نقطے کے اندر حیان کو حبان پڑھ دیا یا حبان کو حیان پڑھ دیا، لیکن امام ابن الانباری رحمہ اللہ نے فوراً اپنی کتاب میں رجوع کیا اور دیکھا کہ بات اسی نوجوان کی بات صحیح ہے، امام دارقطنی رحمہ اللہ کی بات صحیح ہے۔ پچھلی جمعہ میں جب امام دارقطنی رحمہ اللہ حاضر ہوئے اور امام ابن الانباری رحمہ اللہ آئے، انہوں نے کہا کہ پچھلی جمعہ کے اندر یہ غلطی ہوئی ہے اور کسی نوجوان شخص نے اس پر تنبیہ کی ہے، لہذا ہم اس غلطی سے رجوع کرتے ہیں۔ یہ اہل علم کا طریقہ ہے۔ اگر غلطی کوئی اہل علم میں سے کوئی کرتا ہے اور اس سے رجوع کر لیتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ اس کو ایشو بنا لیتا ہے، وہ اپنی ناک کا مسئلہ بنا لیتا ہے، تو ایسی صورت میں ذمہ داروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو روکے،
اس کو روکے، اور اگر وہ سزا کا مستحق ہے تو اسے سزا بھی دیں۔ تو یہ میرے بھائیوں چند اصول ہے، ضوابط ہے جن کا سمجھنا بہت ہی ضرورت ہے، اور جن کو دو ٹوک الفاظ میں بولنا اور جن کی وضاحت انتہائی ضروری ہے، خاص طور پر یہاں پر ہندوستان کے اس معاشرے میں، ہندوستان یہ جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں پر خیر خواہی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے، نصیحت اور خیر خواہی نہیں ہے، یہاں پہ بدگمانی ہے، یہاں پر جھوٹ ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، ایک دوسرے کے پیچھے پڑنا، اعمال ہے، لوگ عمل کر رہے ہیں لیکن عمل کے اندر اخلاص نہیں۔ کیا فائدہ میرے بھائیو؟ کیا فائدہ ہے اس داڑھی کا؟ کیا فائدہ ہے ٹوپی کا؟ کیا فائدہ ہے لباس کا؟ کیا فائدہ ہے کام کا، جو کام آپ کر رہے ہو، جو محنت آپ کر رہے ہو؟ کیا فائدہ ہے اس علم کا، جو علم آپ حاصل کر رہے ہو، اپنے جسم کو اس علم کے لیے تھکا رہے ہو؟ اگر مقصد یہ نہیں ہے کہ اس علم پر عمل کیا جائے تو میرے بھائیو کیا فائدہ ہے اس کا؟ یہی تو وبال جان بنے گا ہمارے اوپر۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر آپ کوئی خیر کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ کسی کو نصیحت، واقعی نصیحت کرنا چاہتے ہو، تو پہلے اپنے دل کی اصلاح کرو، پہلے اپنے دل کے اندر اخلاص پیدا کرو، اور آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو برائی کسی کے اندر ہے وہ برائی اس کے اندر سے ختم ہو جائے۔ اگر یہ مقصد آپ کے دل کے اندر موجود نہیں ہے، اللہ نے آپ کے اوپر فرض نہیں کیا، فرض عین نہیں ٹھہرایا کہ آپ نصیحت کریں، دوسرے لوگ ہیں نصیحت کرنے کے لیے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان چیزوں کو ہم سمجھیں اور اپنے دل کی اصلاح کریں، اس لیے کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا النَّاصِحُ فَغَرَضُهُ بِذَلِكَ إِزَالَةُ عَيْبِ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ وَاجْتِنَابُهُ لَهُ وَبِذَلِكَ وَصَفَ اللَّهُ تعالی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ جو خیر خواہ ہے، جو حقیقت میں آپ کا خیر خواہ ہے، جو نصیحت کرنے والا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو برائیاں ہیں وہ برائیاں ختم ہو جائے، اور ان برائیوں سے وہ اجتناب کر لے، ان سے دور ہٹے۔ اور اسی چیز سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو متصف کرتے ہوئے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم میں سے ہی ایک رسول تمہارے پاس آئے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ فرماتے ہیں کہ جن کو تمہاری مغرت کی بات بڑی گرا گزرتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے، کسی مومن کو تکلیف پہنچے۔ فرماتے حریص علیکم، اور تمہارے مفاد کے، تمہارے فائدے کی چیزوں کے وہ بڑے خواہش مند اور بڑے حریص ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں پر شفیق ہے اور رحیم ہے، رحم کرنے والے ہیں اور شفقت سے پیش آنے والے ہیں۔ تو یہ جو صفات اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیان کی گئی ہے میرے بھائیوں، یہی ایک ناصح کی صفات ہے، یہی ناصح کی خوبیہ ہے۔ جو حقیقت میں نصیحت کرنے والا ہے، اس کے دل کے اندر یہ تمنا ہوگی کہ برائی سے انسان بچے، برائی سے انسان باز آئے، اور جو فائدے والی چیزیں ہیں ان کو وہ اخذ کرے۔ دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے انسان کے مضرہ کا، انسان کی یعنی وہ گناہ جن سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان تمام گناہوں کا تذکرہ کیا، چاہے اشارے ہی میں کیوں نہ ہو۔ جو بھی شر اس دنیا کے اندر ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے امت کو آگاہ فرمایا، اور جو بھی خیر اس دنیا کے اندر ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس امت کو اس سے آگاہ فرمایا ہے، چاہے صراحتاً، چاہے اشارتاً، چاہے عمومی طور پر، چاہے خصوصی طور پر۔ یہ عقیدہ ہمارا ہے اور یہ ایمان ہے میرے بھائیوں۔ یہی خیر خواہی ہے لوگوں کے ساتھ، یہی خیر خواہی ہے ساری انسانیت کے ساتھ، کہ انسان لوگوں کا بھلا چاہے، ان کا برا نہ چاہے۔ اگر کسی سے غلطی ہو رہی ہے تو ضروری ہے کہ وہ اپنے دل کے اندر یہ بات رکھے کہ اس غلطی سے وہ شخص باز آ جائے، اور جو اچھی اور بھلی چیز ہے اس کو وہ اپنا لے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَوَصَفَ بِذَلِكَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اسی بات سے متصف فرمایا، کہا کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی جو آپ کے ساتھی ہیں صحابہ کرام ہیں، وہ کافروں پر بڑے سخت ہے اور آپس میں رحم دل ہے۔
وہ کافروں پر جو حربی ہے، جن سے جنگ چل رہی ہے، جو جنگجو ہیں، ان کے خلاف بڑے سخت ہے، لیکن جو مومن ہے رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہے۔ اور رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی مومن سے غلطی ہوتی ہے، اس کے اندر اگر کوئی عیب ہے اور خامی ہے، تو انسان کے دل میں تڑپ ہونی چاہیے کہ یہ خامی اور یہ عیب اس مومن شخص سے ختم ہو جائے۔ اس سلسلے میں اگر نصیحت کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ نرمی کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ اس کو نصیحت کرتا ہے۔ یہی مطلب ہے رحماء بینہم کا۔ فرماتے ہیں وَوَصَفَ الْمُؤْمِنِينَ بِالصَّبْرِ وَالتَّوَاصِي بِالْمَرْحَمَةِ، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے متصف فرمایا، دوسرا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس چیز سے متصف فرمایا، تیسرا مومنوں کو بھی صبر سے اور آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے کی وصیت اور نصیحت کرنے سے متصف فرمایا۔ کہا اللہ رب العالمین نے ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، ایمان والوں کی ایک صفت یہ ذکر فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں، اسی طرح آپس میں رحم کرنے کی، شفقت وغیرہ کی بھی نصیحت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ناصح کی جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو ذکر کرتے ہوئے حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ناصح کی ایک اہم خوبی یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر رحم ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر سختی نہیں ہوتی۔ اگر واقعی وہ خیر خواہ ہے اپنے مومن بھائی کا تو وہ نرمی سے اس کو سمجھائے گا۔ سخت دلی یہ اچھی چیز نہیں ہے اور سختی نصیحت میں یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْحَامِلُ الْفَاجِرُ عَلَىٰ إِشَاعَةِ السُّوءِ وَهَتْكِهِ فَهُوَ الْقُوَّةُ وَالْغِلْظَةُ وَمَحَبَّتُهُ إِيذَاءَ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ وَإِدْخَالَ الضَّرَرِ عَلَيْهِ، کہتے ہیں کہ فاسق و فاجر انسان جب کسی کو نصیحت کرتا ہے تو اس کے عزت کو تار تار کرتا ہے اور اس کے گناہوں کی تشہیر کرتا ہے۔ تو لوگوں کی عزت کے تار تار کرنے میں اور اس کے گناہوں کی تشہیر کرنے میں جو چیز اس کو ابھارتی ہے، جو چیز اس کو آمادہ کرتی ہو، کیا ہے؟ القوہ، قوت و طاقت ہے، الغلظہ، دل کی سختی ہے، اور اس کے علاوہ دل کے اندر یہ خواہش، یہ امنگ کہ اس شخص کو نقصان پہنچے دنیا کے اندر۔ یہ تین چیزیں حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے بیان فرمائی۔ ایک تو یہ کہ انسان جب طاقتور ہو جاتا ہے، جب اس کے اندر پاور ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ ظلم کرنے لگتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں مومن کا وصف نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کے تعلق سے خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا عزیز الحکیم، اللہ رب العالمین طاقتور بھی ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہاں پر کیوں حکمت کا تذکرہ کیا؟ اس لیے کہ طاقت بغیر حکمت کے انسان کو ظلم پر آمادہ کرتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین طاقتور ہے، اللہ رب العالمین ظالم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں سے یہ چاہتا ہے کہ مومن آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرے۔ اگر اس کے پاس طاقت ہے تو وہ اپنے مومن بھائی کو ظلم سے روکے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کو ظلم سے روکو، اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ ٹھیک ہے، مظلوم کی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر اس پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کی مدد کرو، لیکن ظالم کی کس طرح مدد کی جائے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ کو روکو، اس کو ظلم کرنے سے روکو۔ لہٰذا اگر کوئی شخص نصیحت کرتے ہوئے کسی پر ظلم کرتا ہے، اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو اس پر ٹوکے اور اس پر وہ اس کو روکے، اس لیے کہ یہ ظلم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر روایت کیا ہے کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خوبی مسلمان کی یہ بھی بیان فرمایا لا یسلمہ، اور اسے بالکل چھوڑ نہیں دیتا ہے کہ جو کرنا ہے کر، جو کرائم کرنا ہے کر، جو برائی کرنا ہے کر۔ نہیں، انسان دیکھتا ہے کہ اگر میرا بھائی غلطی کر رہا ہے اور وہ غلطی اس کو ہلاک کر دے گی، برباد کر دے گی، تو اس کو فکر ہوتی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس غلطی سے وہ شخص باز آ جائے، اس کے پاس جا کر نرمی سے اور اچھے اسلوب سے، اچھی طریقے سے اس کو نصیحت کرتا ہے۔
یہی میرے بھائیوں اس کے ساتھ خیر خواہی، اور یہی مسلم کی علامت ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں ذکر فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فاسق و فاجر انسان جب کسی کو نصیحت کرتا ہے اور نصیحت کرتے ہوئے اس کی برائیوں کا تذکرہ کرتا ہے، اس کی برائیوں کو چھیڑتا ہے اور اس کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ جو برائی ہے، اس برائی کی طرف وہ کیوں آمادہ ہوتا ہے، کیوں ایسا کرتا ہے؟ اس کی 3 وجہ۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ بڑا طاقتور ہوتا ہے اور طاقت کی بیس پر، پاور ہونے کی بیس پر وہ لوگوں کو ذلیل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ غلظہ، دل کی سختی۔ دل کی سختی میرے بھائیوں انتہائی قبیح امر ہے، قبیح چیز ہے۔ انسان کا اگر دل سخت ہوتا ہے، اس کے اندر نرمی نہیں ہوتی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جو شخص نرمی سے محروم کر دیا گیا، یحرم من الخیر کل، وہ سارے خیر اور ساری بھلائیوں سے محروم کر دیا۔ اصل کیا ہے؟ اصل نرمی ہے۔ نصیحت میں بھی اصل کیا ہے؟ اصل نرمی ہے۔ سختی چند حالتوں میں کی جائے گی، سختی چند صورتوں میں کی جائے گی، اور ان کا بیان گزر چکا میرے بھائیوں، لیکن اصل نرمی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نرمی کی فضیلت بیان فرمایا ما کان فی شیء الا زانہ، رفق اور نرمی کے تعلق سے کہا کہ جس چیز کے اندر بھی یہ ہوتی ہے وہ اس کو مزین کر دیتی ہے، وہ اس کو اچھا بنا دیتی ہے۔ ولا ينزع من شیء الا شانہ، اور جس چیز سے بھی نرمی اور نرم دلی نکل جاتی ہے وہ اس کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اور سختی کے بارے میں فرمایا کہ ما کان فی شیء الا شانہ، کہ سختی جس چیز کے اندر ہوتی ہے وہ اس کو عیبدار بنا دیتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، نرم دلی اور نرمی نصیحت کرتے ہوئے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے فرمایا گیا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ منہ پھٹ ہوتے، بد زبان ہوتے اور دل کے بڑے سخت ہوتے تو یہ آپ کی جانب سے ہٹ جاتے، آپ کے پاس نہیں آتے۔ تو نرم دلی یہ لوگوں کو اپنے پاس کھینچتی ہے، اور جو سخت دلی ہوتی ہے، سخت دل انسان لوگوں کو اپنے پاس سے چھٹا دیتا ہے، بھگا دیتا ہے، اور لوگ بھی اس سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ تو نصیحت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان صفات کو اپنائے، اپنے دل کے اندر توسع پیدا کرے، اپنے دل کے اندر شدت اور تشدد کو نہ پیدا کرے، اور تشدد کو اپنے دل سے ختم کرنے کی کوشش کرے۔ ناصح کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ اگر وہ نصیحت کرے گا کسی کو اور بڑی سختی کے ساتھ نصیحت کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ جس شخص کو نصیحت کی جا رہی ہو وہ باغی بن جائے، بغاوت کر لے، اور ایسا ہوا ہے، حتیٰ کہ لوگوں نے اپنے دین کو تک چھوڑا ہے۔ اسی لیے امام ابن عثیمین رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ النصیحۃ اذا لم تقبل فضررها اکثر من نفعها، کہ نصیحت اگر قبول نہ کی جائے تو اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر کوئی ناصح کے روپ میں آتا ہے یا کسی کو نصیحت کرنا چاہتا ہے تو یہ ان اصولوں کا اور ان ضوابط کا خیال رکھے جو مقدمے میں گزر چکے، اور ابھی جو بیان چل رہا ہے وہ انسان کے اپنے ذاتی گناہوں کے تعلق سے۔ تو اس سلسلے میں جو اصول اور ضوابط حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے ذکر فرمائے ہیں وہ ان کا خیال رکھے، یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ تیسری چیز جو فاسق و فاجر انسان کو کسی کے ذلیل کرنے پر ابھارتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ انسان چاہتا ہے، اس کے دل کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ فلاں شخص کو دنیا میں نقصان پہنچے، اس کو گھاٹا ہو جائے۔ یہ میرے بھائیو عین حسد ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جو شخص بھی نصیحت کرنے والا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ طاقت میں اور پاور میں ہو تو ظلم نہ کرے۔ اس کے علاوہ اگر دل کے اندر سختی ہے تو وہ سختی کو ختم کرے۔ اس کے علاوہ اس کا مقصد نصیحت کرتے ہوئے یہی ہونا چاہیے کہ جو عیب کسی کے اندر ہے، جو خامی کسی کے اندر ہے، وہ خامی ختم ہو جائے، یہی اس کا مقصد ہونا چاہیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَهَذِهِ صِفَةُ الشَّيْطَانِ الَّذِي يُزَيِّنُ لِبَنِي آدَمَ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ لِيَصِيرُوا بِذَلِكَ مِنْ أَهْلِ النِّيرَانِ كما قال اللہ تعالی ان الشیطان لکم عدو فاتخذوا عدوا۔ کہتے ہیں کہ یہ تو شیطان کی صفت ہے، یہ جو خوبیاں بیان کر رہے، جو صفات بیان کر رہے، اوصاف بیان کر رہے، کہتے ہیں یہ تو شیطان کی صفت ہے کہ جس نے انسانوں کے لیے
کفر کو، فسق و فجور کو اور برائیوں کو مزین کر کے پیش کیا تاکہ یہ لوگ جہنم کے اندر چلے جائیں۔ شیطان کیا چاہتا ہے انسان سے؟ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کو گھاٹا ہو، ان کو نقصان ہو، آخرت میں نقصان ہو، برائیاں کرتے کرتے ان کا ٹھکانہ جہنم بن جائے۔ شیطان ہمارا خیر خواہ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جو ناصح کا روپ دھار کر فاسق و فاجر شخص آتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ نقصان پہنچے، بس فائدہ نہ ہو بلکہ نقصان پہنچے۔ یہ شیطان کی صفت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، اور کہا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو اپنا دشمن مانو۔ اس کے بعد فرمایا وقال بعد ان قص علينا قصته مع نبي الله آدم عليه السلام ومكره به حتى توصل الى اخراجه من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا کہ کس طرح شیطان نے ان کو بہکایا اور اس کے بعد کس طرح ان کو جنت سے نکلوایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے شیطان کے تعلق سے فرمایا کہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، کہ شیطان نے ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائے۔ یعنی یہ کہ شیطان انسان کا بھلا نہیں چاہتا۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی نصیحت کا روپ دھار کر یا ناصح کا روپ دھار کر کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر بھی شیطان کی یہ صفت ہے کہ وہ اس کا نقصان چاہتا ہے، اس کا بھلا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فشتان بین من قصده النصیحہ وبین من قصده الفضیحہ ولا تلتبس احداهما بالاخرى الا على من ليس من ذوي العقول الصحیحہ۔ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کا فرق ہے، جو شخص فضیحت چاہتا ہے اس کے درمیان اور جو شخص نصیحت چاہتا ہے، خیر خواہی چاہتا ہے اس کے درمیان، اور یہ فرق بالکل واضح ہے۔ جس کی عقل سلیم ہے، جس کی عقل صحیح ہے، وہ ناصح کے درمیان اور وہ شخص جو کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اس کے درمیان فرق بالکل کر پائے گا۔ واضح ہے ان دونوں کے درمیان فرق۔ یعنی فرماتے ہیں کہ جو شخص نصیحت کرنا چاہتا ہے اس کا کیا مقصد ہے، اور جو شخص کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، جو شخص نصیحت کرنا چاہتا ہے اور جو شخص کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، ان میں کیا فرق ہے بالکل واضح ہے۔ اور اس فرق کو حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنے عبارتوں میں اور اپنے کلام میں بالکل واضح فرمایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نکتفی بهذا القدر واللہ اعلم وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔